إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يقول الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها. وقال الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. حمد و ثنا، عظمت اور کبریائی اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے لائق ہے. درود و سلام ہو تمام انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام پر، بالخصوص جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے: اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ. اے اللہ، جو راستہ حق کا ہے تو اسے ہمیں حق دکھا اور اس کی اتباع کی ہمیں توفیق دے. آمین. اللہم ارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ. اے اللہ، جو راستہ باطل ہے تو اسے ہمیں باطل دکھا اور اس سے اجتناب کی ہمیں توفیق دے. اللہم آمین. یہ بات ہم سب جانتے ہیں کہ آنے والا جو مہینہ ہے یا آنے والا جو جمعہ ہے وہ انشاءاللہ رمضان المبارک کا جمعہ ہوگا اور رمضان المبارک کا وہ مہینہ ہوگا. بات زیادہ لمبی چوڑی نہ کرتے ہوئے یا بہت زیادہ تمہید نہ باندھتے ہوئے، رمضان المبارک کے بہت سے احکام اور مسائل اور فضیلتوں سے ہم لوگ واقف ہیں، کچھ سن چکے ہیں اور ممکن ہے کہ آنے والے وقت میں کچھ اور نئی چیزیں رمضان المبارک کے فضائل اور احکام کے متعلق سنیں گے. لیکن ہمارے ذہنوں میں ہمیشہ جب بھی رمضان المبارک کا مہینہ آئے، اس سے پہلے ہی اور رمضان کے دوران بھی یہ بات اور اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ حدیث ہمیشہ ذہن میں رہنی چاہیے. روایت اس طریقے سے ہے: وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: رغم انف رجل ذکرت عنده فلم يصلي علي ورغم انف رجل دخل عليه رمضان ثم انسلخ قبل ان يغفر له ورغم انف رجل وجد عنده ابواه الكبر او احدهما فلم يدخلاه الجنة. رواه الترمذي في ابواب الدعوات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي رواية لابن خزيمة: ان جبريل اتاني وقال: ارغم الله انف رجل دخل عليه رمضان ثم مضى او انسلخ قبل ان يغفر له وكما قال عليه الصلاة والسلام فقلت آمین. اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس آدمی کو برباد کرے، اس کے لیے تباہی ہو جس کا میرے سامنے ذکر کیا جائے، ولم یصلی علیہ، اور وہ مجھ پر درود نہ بھیجے. یہاں اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر کے الفاظ ہے، یعنی چاہے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کا نام صراحتاً لیا جائے یا اشارتاً اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر ہو،
कम अज़ कम हमें सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़रूर कहना है, वरना अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ऐसे आदमी के लिए हलाकत और बर्बादी की दुआ की। फिर आपने कहा कि उस आदमी के लिए बर्बादी हो दखल अलैहि रमज़ान सुम्मा सलख क़ब्ल अन युग़फ़र लहू, कि जो रमज़ानुल मुबारक का महीना पाए और अपनी मग़फ़िरत कराने से पहले रमज़ान का महीना उससे रुख़सत हो जाए। फिर कहा कि उस आदमी को अल्लाह हलाक करे जो अपने माँ बाप या दोनों में से किसी एक को बुढ़ापे की और बुजुर्गी की हालत में पाले और उनकी खिदमत कराकर अपने आप को जन्नत में ना दाखिल करवा ले। ये सुनन तिर्मिज़ी की रिवायत है। सही इब्न खुज़ैमा वगैरह की रिवायत के अंदर है कि अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा कि जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम आए और मुझसे कहा कि जो आदमी मुझ पर मेरा जिक्र आए और दुरूद ना भेजे तो उसको अल्लाह बर्बाद करे। तो मैंने कहा आमीन। जो आदमी रमज़ान का महीना पाले और अपनी मग़फ़िरत ना करवा पाए और रमज़ान का महीना ख़त्म हो जाए तो अल्लाह उसे बर्बाद करे। तो मैंने कहा आमीन। जो आदमी अपने माँ बाप को या दोनों में से किसी एक को बुढ़ापे की हालत में पाले और उनकी खिदमत करा के अपने आप को जन्नत में दाखिल ना करवा ले तो जिब्रील की इस दुआ पर मैंने आमीन कहा। अब हम गौर करें कि दुआ करने वाले रईसुल मलाइका तमाम फरिश्तों के सरदार हैं और उस दुआ पर आमीन कहने वाले तमाम इंसानियत के सरदार जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। तो शायद ही ये दुआ किसी इंसान के हक में बद्दुआ जो है रद्द हो। तो बताने का मकसूद ये है कि रमज़ानुल मुबारक के महीना हम कोशिश ये करें जी जान लगा करके अपनी मग़फ़िरत करवाएं और ऐसे आमाल करें जिससे रमज़ान के महीने में हमारी मग़फ़िरत हो जाए। बहुत सारे आमाल हैं, लेकिन वो कौन सी ऐसी चीज़ें हैं इख्तिसार के साथ जो रमज़ानुल मुबारक में हमें करनी है या रमज़ानुल मुबारक का फ़ायदा हम किस तरीके से उठा सकते हैं। इस सिलसिले में सबसे पहली और बुनियादी चीज़ ये है कि जब कुछ दिनों बाद रमज़ानुल मुबारक का महीना शुरू होगा तो हम में से कोई भी मुसलमान या कोई भी इंसान ये हरगिज़ ना समझे कि उसके पास इबादत करने के लिए पूरा एक महीना है। कोई भी इंसान ये ना समझे कि उसके पास अपनी मग़फ़िरत कराने के लिए पूरा एक महीना है, बल्कि वो ये समझे कि ये थोड़े से दिन हैं जो बहुत जल्द गुजर जाने वाले हैं। अल्लाह सूरतुल बकरा में कहता है शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल क़ुरआन हुदल लिन्नास व बय्यिनातिन मिनल हुदा वल फ़ुरक़ान। अल्लाह ने कुरान मजीद का रमज़ानुल मुबारक में नुज़ूल किया और उसके बाद कहा कि कुतिबा अलैकुमुस सियाम कमा कुतिबा अलल लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। फिर रोज़े का मकसद बताया कि इसका मकसद तक़वा है और क्या कहा अय्यामम मअदूदात, अय्यामम मअदूदात, कि ये चंद दिन हैं, बहुत थोड़े से दिन हैं जो बहुत जल्दी गुजर जाने वाले हैं। तो जब भी रमज़ान की शुरुआत हो तो हर आदमी ये दिल के अंदर और दिमाग के अंदर अच्छी तरीके से रखे कि हमारे पास बहुत थोड़े से दिन हैं, बहुत थोड़ा सा पीरियड ऑफ टाइम है हमारे गुनाहों की मग़फ़िरत करवाने के लिए और अल्लाह तबारक व तआला को राज़ी करने के लिए। ये सबसे पहली और बुनियादी चीज़ है। वरना अगर हम ये सोचते रह गए कि अभी तो पूरा महीना पड़ा है, अभी तो पहला अशरा गुजरा है, अभी दूसरा अशरा गुजरा, 10 दिन और बाकी है, और ऐसा करते करते पूरा महीना गुजर गया और हम कहीं ना कहीं गफलत में पड़े रह गए। अगर ज़हनों के अंदर ये बात होगी कि ये बहुत थोड़े से दिन हैं जो बहुत जल्दी और बहुत तेजी के साथ गुजर जाएंगे, तो हर दिन आदमी अपनी जी जान लगा करके कोशिश ये करेगा कि अल्लाह तबारक व तआला से अपने गुनाहों की माफ़ी और मग़फ़िरत करवा ले। दूसरी चीज़, हम रमज़ानुल मुबारक के महीने से उस वक्त हकीकी तौर पर फ़ायदा उठा सकेंगे जब हमारे दिलों के अंदर रमज़ानुल मुबारक के महीने की अज़मत का एहसास होगा और हम इस अज़ीम नेमत पर अल्लाह तबारक व तआला के शुक्रगुज़ार होंगे। अगर हमें रमज़ानुल मुबारक की अज़मत का इल्म होगा और रमज़ानुल मुबारक की अज़मत का हमें एहसास होगा कि ये महीना कितनी अज़मत वाला है, कितनी खैर और बरकत वाला है और इसकी क्या अज़मत अल्लाह तबारक व तआला के नज़दीक है, तो हम बराबर कोशिश ये करेंगे कि इस अज़ीम महीने की अज़मत से हम भी फ़ायदा उठाएं और इस अज़ीम नेमत पर अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र अदा करना होगा। जब ही अल्लाह तबारक व तआला हमें मज़ीद नेक आमाल और खैर की तौफीक देगा। अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र ज़बान से उसकी तारीफ़ करके कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र है, एहसान है अल्लाह का कि उसने हमें रमज़ान का महीना अता फरमाया। दिल से उस नेमत का एतराफ़ करते हुए
اور اپنے اعمال اپنے اعضاء سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کے کام کر کے اللہ کا شکر ادا کرنا ہوگا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے لئن شکرتم، سورہ ابراہیم 14واں پارہ، لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید، کہ یاد رکھو اگر تم میرا شکر ادا کرو گے لازیدنکم، تو ضرور بالضرور میں تمہیں اور زیادہ دوں گا، اور خیر کی اور نیکی کی توفیق میں تمہیں زیادہ دوں گا، وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اور اگر میری نعمتوں پر تم میری ناشکری کرو گے تو جان لو کہ میرا عذاب بڑا سخت ہے۔ یاد رہے کہ ہم رمضان المبارک کی اس نعمت پر زبان، دل اور اپنے اعضاء سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی شکر گزاری میں کوئی کمی اور کوئی کوتاہی نہ چھوڑیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارا شمار کل قیامت کے دن ان لوگوں میں ہو جائے جن کے بارے میں اللہ کہتا ہے سورہ ابراہیم 14 پارہ آخری آیتیں سورہ ابراہیم کی، الم تری الی الذین بدلوا نعمت اللہ کفرا واحلوا قومهم دار البوار جہنم یصلونها وبئس القرار، کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا بدلوا نعمت اللہ کفرا، جن لوگوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کو ناشکری سے بدل دیا، وَأَحَلُّوا قَوْمَهُمْ دَارَ الْبَوَارِ، اور اپنی قوم اور اپنی جماعت کو وہ لوگ ہلاکت کے گھر میں لے گئے، جہنم یصلونها وبئس القرار، اور جن لوگوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں پر ناشکری کی اور اللہ کی نعمتوں پر اس کے شکر کے بجائے اللہ کی نعمتوں کو ناشکری سے بدل دیا، جہنم یصلونها وبئس القرار، ایسے لوگ جہنم میں داخل ہوں گے اور جہنم بہت برا ٹھکانہ ہے۔ تو اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہر نعمت پر جہاں زبان سے اللہ کی تعریف کر کے شکر ادا کیا جائے، دل سے اس نعمت کا اعتراف کیا جائے، وہیں اعضاء اور جوارے سے اس نعمت پر اللہ رب العالمین کی رضا اور خوشنودی کے کام کر کے اس نعمت کے شکرانے کا حق ادا کیا جائے۔ ایک بات یہاں بہت اہم بتا دوں، حقیقی طور پر شکر گزاری کیا ہے؟ اس کائنات کی سب سے بڑی شکر گزاری اور حقیقی شکر گزاری یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کو زندگی میں نافذ کر لیا جائے، یہ اس کائنات کی سب سے بڑی شکر گزاری ہے۔ وہ کیسے؟ سورہ اعراف 8واں پارہ اللہ کہتا ہے قال فبما اغويتني لاقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين ايديهم ومن خلفهم وعن ايمانهم وعن شمائلهم ولا تجد اكثرهم شاكرين، اے اللہ تو نے اس آدم کی وجہ سے مجھے نکال دیا، لأقعدن لهم صراطك المستقيم، اللہ ضرور بالضرور میں تیرے بندوں کو گمراہ کرنے کے لیے تیرے صراط مستقیم پر بیٹھوں گا، ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم، اور ان کو گمراہ کرنے کے لیے ان کے آگے سے بھی آؤں گا، ان کے پیچھے سے بھی آؤں گا، وعن ایمانہم وعن شمائلہم، ان کے دائیں جانب سے بھی آؤں گا اور ان کے بائیں جانب سے بھی آؤں گا، ولا تجد اکثرہم شاکرین، اور اللہ تو تیرے اکثر بندوں کو تیرا شکر گزار نہیں پائے گا۔ اب سورہ سبا 22واں بارے میں اللہ کہتا ہے وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ ظَنَّهُ فَاتَّبَعُوهُ إِلَّا فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ، کہ ابلیس نے جو گمان اس کا تھا کہ وہ اللہ کے اکثر بندوں کو شکر گزار اللہ کا نہیں بننے دے گا، وہ گمان اس نے سچ کر دکھایا، فَاتَّبَعُوهُ إِلَّا فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ، تو مومنین کے ایک جماعت کو چھوڑ کر سارے کے سارے لوگ ابلیس کے شرک کے راستے پر چل پڑے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں ایمان والے ان لوگوں کو قرار دیا جو موحدین ہیں، جو اللہ کی توحید کو بجا لانے والے ہیں، اور جب قرآن و سنت کے کتاب و سنت کے دلائل کو ہم جمع کریں گے تو مومن حقیقی وہی ہے جس کے اندر شرک نہ پایا جائے، جو اپنے ایمان کو شرک کی آلائش سے گندا نہ کرے، وہ حقیقی مومن ہے۔ تو اس کائنات کی سب سے بڑی شکر گزاری یہ ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ خالق کائنات ہے، جب اللہ رب العالمین مالک ہے، اللہ رازق ہے، ہر طریقے کی نعمتیں دینے والا اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، تو اس کائنات کی سب سے بڑی شکر گزاری اور حقیقی شکر گزاری یہ ہے کہ عبادت کی ساری قسمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے خاص کر دی جائے، رب ہونے کا حق صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیا جائے، اور اللہ کے جو نام ہیں اور جو صفات ہیں وہ خالص اللہ تبارک و تعالیٰ کو دے دی جائے۔ یہ اس کائنات کی سب سے بڑی شکر گزاری ہے، اس سے بڑھ کر کے اور کوئی شکر گزاری نہیں ہو سکتی۔ یہ اس کائنات کی سب سے بڑی شکر گزاری ہے کہ خالص اللہ تبارک و تعالیٰ کے معبود ہونے کا، اس کے رب ہونے کا اور اس کے ناموں اور اس کی صفاتوں کا حق صرف اللہ کو دیا جائے۔ اب جب رمضان کی عظمت کا علم ہمیں ہو گیا، اس کی شکر گزاری کی اہمیت ہمیں پتہ چل گئی، اور یہ بھی علم ہو گیا کہ یہ پورا مہینہ نہیں بلکہ بہت تھوڑے سے دن ہیں،
تو اس کے بعد کون سی ایسی چیز ہے جو ہمیں کرنی ہے؟ وہ ہے اخلاص العمل للہ. انسان اپنی زندگی میں ہر خیر کا عمل وہ خالص اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کرے. چاہے گھر کے بڑے روزے رکھے، بزرگ روزے رکھے، عبادتیں کریں یا بچے کریں، یہ خالص اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہو. ہمارے یہاں پر ایک چیز، ایک رواج ہے کہ اگر گھر میں کسی کے یہاں کوئی بچہ پہلا روزہ رکھتا ہے، اور عموماً ہمارے یہاں پر ایک 26واں روزہ جو 26واں رمضان ہے اس کو لوگوں نے خاص طریقے سے منانا شروع کر دیا کہ اس دن خصوصاً نئے کپڑے پہنتے ہیں یا بچوں کو خاص روزے رکھواتے ہیں اور ہار پہنا کر اس طریقے سے لوگوں کے گھر گھر شیر نان جو بھی لے کر کے بھیجتے ہیں. یہ اخلاص کے منافی ہے، یہ عبادت ہے، یہ اخلاص کے منافی عمل ہے، چاہے بچے کریں یا بڑے کریں. اور انسان کی نیت اور ایمان والوں کی نیت کی مثال اسلاف ایسے دیا کرتے تھے، انما الاعمال كالرعاء اذا طاب اسفله طاب اعلاه واذا فسد اسفله فسد اعلاه. کہ انسان کے اعمال اور انسان کی نیتیں ایسی ہیں جیسے کہ ایک صاف ستھرا برتن ہو. انسان کی صاف نیت ایسے ہی ہے جیسے ایک صاف ستھرا اور بہترین برتن ہو، تو ظاہری بات ہے اس برتن میں جو چیز ڈال کر کے نکالی جائے گی وہ بھی انتہائی پاکیزہ اور صاف ہوگی. وہیں ایک فاسد نیت کی مثال اور ایک ریاکاری والی نیت کی مثال ایسی ہے کہ انتہائی گندا برتن ہے، بہت غلاظت والا برتن ہے، اور اس کے اندر چاہے کتنی بھی پاکیزہ چیز ڈال دی جائے وہ چیز گندی ہی باہر نکلے گی. تو اخلاص ہونا چاہیے ہر عمل کے اندر، اور یہی اس طریقے کی عبادت اللہ کو مطلوب ہے. اللہ کہتا ہے سورہ بینہ 30واں پارہ، وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ. اور لوگوں کو صرف اسی بات کا حکم دیا گیا کہ وہ اللہ کے لیے خالص اس کے دین کو عبادت کرتے ہوئے اللہ کے لیے دین کو خالص کر دیں. اخلاص کے بے شمار فائدے ہیں، لیکن اخلاص کا ایک بہت بڑا فائدہ یہ ہے کہ جس انسان کے دل میں اخلاص آ جاتا ہے اس کا دل نفاق اور کینے سے پاک ہو جاتا ہے. اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں، وعن زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثلاث لا يغل عليهن قلب امرئ مسلم اخلاص العمل لله ومناصحة لأئمة المسلمين ولزوم جماعتهم. رواه ابن ماجہ في سننه وفي رواية للدارمي والنصيحة لكل مسلم. زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ تین چیزیں ایسی ہیں کہ جس کے دل کے اندر اگر آ جائے تو اس کے دل کے اندر نفاق اور کینہ نہیں آ سکتا، خیانت اس کے دل میں داخل نہیں ہو سکتی. وہ کیا ہے؟ اخلاص العمل للہ. اس کا ہر عمل خالص اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہو جائے. والنصیحۃ لأئمة المسلمین، اور مسلمانوں کے ائمہ اور ان کے علماء کی اس کے دل میں خیر خواہی آ جائے. ولزوم جماعتہم، اور مسلمانوں کی جماعت کو لازم پکڑنے والا ہو جائے. یہ سنن ماجہ زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کی روایت کے الفاظ ہے، اور ابو دردہ رضی اللہ عنہ کی روایت کے جو الفاظ ہے سنن دارمی کے اس میں یہ ہے والنصیحۃ لکل مسلم، کہ تمام مسلمانوں کی خیر خواہی جس کے دل میں آ جائے اور جس کے دل میں اخلاص آ جائے اس کے دل کے اندر کینہ، نفاق اور خیانت داخل نہیں ہو سکتی. تو لہذا پتہ یہ چلا کہ ہر عمل کے اندر اخلاص للہیت ہونی چاہیے. بھائی اگر آپ کو اپنے بچے کی حوصلہ افزائی کرنی ہے، اس کی ہمت بڑھانی ہے، اس کی تشجیع کرنی ہے، آپ گھر میں کریں. یہ اخلاص کے منافی عمل ہے کہ آپ اس طریقے سے عمل کریں جو اخلاص کے منافی ہے اور جو اللہ کی بارگاہ میں ایسا عمل قابل قبول بھی نہیں ہے. اسی طریقے سے رمضان المبارک کے اندر ایک اور جو بہت خاص چیز ہے وہ دعاؤں کا اہتمام ہے. یوں تو دعا ہمیشہ کرتے رہنی ہے، ہر وقت کرتے رہنی ہے، لیکن جب سورۃ البقرہ آپ پڑھیں گے جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان المبارک کے متعلق کچھ احکامات اور کچھ ہدایات ہمیں دی ہے، اس کے فوراً بعد کہا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِي فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. رمضان کے احکام اور اس کی ہدایات کے فوراً بعد اللہ نے کہا کہ جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں سوال کریں تو کہہ دیجئے کہ میں قریب ہوں. اجیب دعوت الداعی اذا دعان، جب بھی میرا بندہ پکارنے والا مجھے پکارتا ہے میں اس کی دعا کو سنتا ہوں اور قبول کرتا ہوں.
فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، تو ان کو چاہیے کہ وہ میری اس دعوت کو قبول کرے اور مجھ پر ایمان لائے تاکہ وہ لوگ ہدایت یافتہ لوگوں میں سے ہو جائے۔ اہل علم نے یہ بات ذکر کی ہے کہ رمضان المبارک کے بعد خصوصی طور پر دعاؤں کا ذکر کرنا یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ رمضان المبارک اور دعاؤں کا اور رمضان المبارک اور اللہ رب العالمین سے مناجات، اللہ سے سرگوشی اور مانگنے کا ایک خاص ربط اور تعلق ہے، لہذا کثرت سے رمضان کے مہینے میں دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اس کے علاوہ رمضان کے مہینے کے روزے ہیں، لیلۃ القدر کا قیام ہے، اور اسی طریقے سے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے اعتکاف کے بارے میں بہت ساری چیزیں بتائی ہیں۔ ایک روایت جو صحیح بخاری کتاب الایمان کی ہے، وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، رواه البخاری فی کتاب الایمان۔ اسی طریقے سے یہ بات لیلۃ القدر کے بارے میں کہی گئی ہے اور رمضان کے روزوں وغیرہ کے بارے میں بھی کہی گئی ہے کہ جو آدمی ایمان کی حالت میں رمضان کے روزے رکھتا ہے، جو آدمی رمضان کے روزے رکھتا ہے ایمان کی حالت میں، اور جو آدمی قیام اللیل کرتا ہے اور جو ایمان اور اللہ سے ثواب کی امید میں لیلۃ القدر کا قیام کرتا ہے، غفر له ما تقدم من ذنبه، تو اس کے سابقہ گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ تو لہذا یہ وہ اعمال ہے جو ہمیں کثرت سے کرنے ہیں۔ اب اس طریقے کے جتنے بھی اعمال ہیں کہ رمضان کے روزے ایمان کی حالت میں اور اللہ سے ثواب کی امید سے رکھنے سے سابقہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں، یا جو عرفہ کے روزے کے بارے میں، عاشورہ کے روزے کے بارے میں باتیں کہی گئی ہے کہ 1 سال کے گناہوں کا کفارہ ہے، 2 سال کے گناہوں کا کفارہ ہے، تو یہ صغیرہ گناہوں کے بارے میں ہے۔ اب رمضان کے مہینے میں بکثرت استغفار بھی کرنا ہے۔ استغفار کے بہت سارے فوائد ہیں کتاب و سنت کی روشنی میں، جیسے ایک روایت میں اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا طوبی لمن وجد فی صحیفتی استغفارا کثیرا، اس آدمی کے لیے جنت کی خوشخبری ہے جو اپنے نامہ اعمال میں بکثرت استغفار کو پاتا ہے۔ انسان کو ہمیشہ کثرت سے استغفار کرتے رہنا چاہیے، لیکن خصوصاً 24 گھنٹے میں ایک وقت ایسا ہونا چاہیے ہر ایمان والے کی زندگی میں کہ جب بھی وہ اپنے بستر پر جائے اور اسے لگے کہ اب وہ سونے والا ہے اور سونے کا اس کا ارادہ ہے یا اس کو لگتا ہے کہ نیند آنے والی ہے، تو اللہ کے لیے ایک عمل ضرور کرتے رہیں۔ وہ جب لیٹے بستر پر سونے کا جب اس کا ارادہ ہو، جب اس کو نیند آنے لگے تو استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ پڑھتے ہوئے سوئے۔ اس کا فائدہ یہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا انما الاعمال بالخواتم، اعمال کا دار و مدار یہ خاتمے پر ہے۔ اگر کسی ایمان والے کا خاتمہ آخری عمل یہ ہوتا ہے مرنے سے پہلے، اگر ہو سکتا ہے وہ مر گیا سوتے سوتے، تو کم از کم اس کا آخری عمل پر جو خاتمہ ہوگا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی مغفرت ہوگی، تو یہ اس کا بہترین خاتمہ ہوگا۔ تو آج سے ہر کوئی یہ عادت اپنی بنا لے کہ وہ اس نیت سے استغفار کرتے ہوئے سوئے کہ اگر میں مرا تو کم از کم میرا آخری عمل اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی ہوگی۔ اب گناہوں کی معافی اللہ رب العالمین سے بکثرت مانگتے رہنا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے انسان جتنا استغفار کرے اتنا کم ہے۔ تو اللہ رب العالمین سے رمضان المبارک کے مہینے میں بکثرت ہمیں استغفار کرتے رہنا ہے، ہمیشہ چلتے پھرتے بے شمار فوائد ہے۔ جب انشاءاللہ استغفار کی بحث آئے گی تو وہاں ان چیزوں کا ذکر کیا جائے گا۔ ایک اور انتہائی اہم اور آخری بات، ارادہ تھا کہ توبہ کے شروط وغیرہ پر گفتگو کی جاتی لیکن وقت اجازت نہیں دیتا، لیکن اس سے اہم بات جس کو آج ہم سب سمجھیں، سنیں اور کوشش یہ کریں کہ یہاں سے لے کر کے اٹھیں اور اپنی زندگیوں میں نافذ کریں۔ ایک آخری روایت پہ انشاءاللہ اپنی بات ختم کروں گا۔ وعن عبد الله بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اغتنم خمسا قبل خمس حیاتک قبل موتک وصحتك قبل سقمك وشبابك قبل حرمك وفراغك قبل شغلك وغناك قبل فقرك، رواه الحاکم فی المستدرک والبیہقی فی شعب الایمان۔ امام حاکم نے اس کو اپنی کتاب المستدرک علی الصحیحین میں ذکر کیا ہے، اور امام بیہقی نے اسے شعب الایمان میں ذکر کیا، اور یہ روایت صحیح ہے۔ یاد رکھیں، آج اللہ تبارک و تعالی نے ہم سب کو موقع دیے ہیں، زندگی دی ہے۔ ہر انسان اپنی موت سے پہلے اپنی زندگی کو غنیمت جان لے، کیونکہ مرنے کے بعد اس کو عمل کا موقع نہیں ملے گا۔ آج اللہ تبارک و تعالی نے جو نوجوان ہیں ان کو جوانیاں دی ہیں، جس انسان کی جوانی فوت ہو گئی اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت نہیں کر پایا، تو واللہ وہ بڑھاپے کے عالم میں کبھی اس جوانی کے فوت شدہ عبادت کا اور اس کا فائدہ نہیں اٹھا سکتا، کبھی اس کا وہ تدارک اور کبھی اس کا وہ خامیازہ بھگت ہی نہیں پائے گا۔
जो जवानी में उसने मौका छोड़ दिया। आज अल्लाह तबारक व तआला ने हम सबको या जिसको भी सेहत याफ्ता रखा है, अपनी सेहत को बीमारी आने से पहले गनीमत जान ले, क्योंकि बहुत सारे ऐसे भाई हमारे थे जो रमजान साबिका रमजान में हमारे साथ मौजूद थे, हमारे साथ रोजे रखे, क़याम किया, ज़कात दिए, बहुत सारे खैर के काम अंजाम दिए, लेकिन आज हमारे दरमियान नहीं है। अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए जो सही ईमान और अक़ीदे की हालत में फौत होगा, अल्लाहुम्मा आमीन। हमारे बहुत सारे भाई ऐसे हैं जो साबिका रमजान में सेहत याफ्ता थे, उनके पास मौके थे रोजे रखने के, खैर के काम करने के, लेकिन कोताही कर गए। लेकिन आज वो तरस रहे हैं कि उनको इस रमजान में रोजे रखने का मौका मिल जाए। बहुत सारे भाई ऐसे हैं जो साबिका रमजान में बहुत मालदार थे, अल्लाह ने उन्हें मौका दिया था कि अल्लाह के रास्ते में ज़कात खैरात सदकात करते, लेकिन आज उनके पास वो मौका नहीं है कि वो ज़कात खैरात सदका करे, अल्लाह के रास्ते में अपने माल को खर्च करें। तो ये बात याद रखें, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा इग़तनिम खम्सन क़ब्ल खम्सिन, 5 चीजों को 5 चीजों के आने से पहले गनीमत जान लो। हयातक क़ब्ल मौतिक, अपनी मौत आने से पहले जिंदगी को गनीमत जान लो। जो जिंदगी, जितनी जिंदगी अल्लाह ने दी है उसमें खैर के काम कर लो। अहले इल्म ने, मुफस्सिरीन शुर्रा ने ये बातें जिक्र की है कि इस हदीस में जितनी चीजें बताई गई हैं वो इंसान के लिए खैर कमाने के मौके हैं, और इसमें से जो जो मौका वो छोड़ देगा बाद में आने वाले वक्त में उसका खामियाजा वो नहीं भुगत पाएगा। सबसे पहली चीज, इंसान को मौत आ गई, जिंदगी में अमल नहीं किया, उसके हाथ से वो मौका छूट गया। वाह शबाबक क़ब्ल हरमिक, अपने बुढ़ापे के आने से पहले अपनी नौजवानी को गनीमत जान लो। नौजवानी के आलम में अल्लाह ने मौका दिया है, पैदल चलकर मस्जिद आ सकते हो, आ जाओ नमाज पढ़ लो, रोजे रख सकते हो रख लो, क़यामुल लैल कर सकते हो कर लो, क्योंकि बुढ़ापे में एक वक्त ऐसा भी आता है, कुछ लोगों का जवानी में लेकिन अक्सर बुढ़ापे में ऐसा वक्त भी आता है कि इंसान अपनी क़ज़ाए हाजत तक करने के लिए दूसरों का मोहताज होता है। तो लिहाजा इस वक्त तो गनीमत जान ले। वाह फराग़क क़ब्ल शुग़लिक, और अपने खाली वक्त को अपनी मसरूफियत से पहले गनीमत जान लो। आज अगर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आपको खाली वक्त दिया है खैर का काम करने का, इबादत का काम करने का, अल्लाह को राज़ी करने का, उसको गनीमत जान लो। हो सकता है कि अल्लाह कहीं ऐसी जगह मसरूफ कर दे कि आपको ऐसा मौका ना मिल पाए। अल्लाह से हमेशा इंसान को ऐसे रिस्क से और ऐसे काम से पनाह मांगनी चाहिए जो उसको अल्लाह के जिक्र से गाफिल कर दे। हो सकता है कि अल्लाह तबारक व तआला आप रिस्क की तलाश में, माश की तलाश में ऐसे मसरूफ, ऐसे मशगूल हो जाए कि आपको 5 वक्त की नमाज का भी मौका ना मिले। लिहाजा इसको गनीमत जाने। वसिहतक क़ब्ल सक़मिक, और अपनी सेहत को अपनी बीमारी आने से पहले गनीमत जान ले। हो सकता है कि आने वाले रमजान में जो सेहतयाब है उनको मौका ना मिले, तो अल्लाह तबारक व तआला के लिए इन चीजों पर गौर करें। ये जो मौके, जो गोल्डन चांसेस, सुनहरे मौके अल्लाह तबारक व तआला ने दिए हैं, इन मौक़ों का इस महीने में भी और आने वाले अय्याम में भी भरपूर फायदा उठाए। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन जो बातें भी हमने खैर की कही हो और हक कही हो, अल्लाह तबारक व तआला हमें उस पर अमल करने की तौफीक दे, और जो बातें भी हक के खिलाफ या किताब व सुन्नत के खिलाफ रही हो, अल्लाह तबारक व तआला तू उससे दरगुजर फरमा। व मा तौफीक इल्ला बिल्लाह। إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تصنعون۔ مدرسے کے تمام طلباء نماز کے بعد مسجد میں رکیں گے، کوئی جائے گا نہیں۔ سبھی بچے مدرسے کے جو بھی نماز میں آئے ہیں یہیں رکیں گے نماز بعد۔